اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے؟ تیری تیز زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے؟ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو گھر بسائے تھے کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جونس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کریں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے
کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔